لوگ تو موبائل میں دیکھ کے رو رہے ہیں نا, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہے. یہ تو ہمارے لیے ڈبل خوشی کا وہ تھا, اور وہ خوشی کیا. اللہ آپ کو صبر عطا کرے انشاءاللہ, پروردگار ہمت دے آپ کو. وہ ابھی جاتے ہوئے کہہ رہا تھا بھائی میں عید کے تیسرے چوتھے دن ڈیلیوری کیس ہے, میں آخری چیک اپ کرانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. 4 دن سے سوئے نہیں ہیں, آواز آتی ہے بار بار. میرے بیٹے کا حادثہ میرے سامنے ہوا ہے بالکل. آپ تھی یہاں میں؟ جی میں سارا منظر دیکھ رہی تھی, وہ پیسے ڈالے انہوں نے, سارا کچھ ڈالا اپنا, بس ایک گولی میرے بیٹے کا کام کر گئی. اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کراچی میں دندناتے ہوئے ڈاکو ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد کے نعرے مارتا تھا, تو پاکستان کے اگر انصاف نہیں ملے گا تو کیا کہے گا آخرت میں وہ پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد. کراچی وہ شہر بے امان ہے کہ جہاں عید سے پہلے ہر برس کوئی نہ کوئی افتاد ضرور آن پڑتی ہے. برسوں سے ٹارگٹ کلنگ کے افرید کا شکار یہ شہر رمضان المبارک میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کی قتل گاہ بن جایا کرتا تھا. اس شہر نے ماضی قریب میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب رمضان المبارک میں ایک دن میں 100 افراد کی لاشیں گریں. ٹارگٹ کلنگ ذرا تھمی تو ڈکیتی کے دوران لوگوں کو مارنے کی ایک نئی لہر کا آغاز ہوا. یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں اور ساتھ ہی ڈمپرز اور ٹینکر سے کراچی کے شہریوں کو کچلنے کے واقعات نے زور پکڑ لیا ہے. افسوس یہ ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک 90 دنوں میں 214 افراد ٹائروں تلے کچل کر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. واٹر ٹینکر تیز رفتاری میں تھا اور آن دی روڈ جو ہے بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے, پریگننٹ خاتون, بچہ بھی جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گیا. بیٹی حاملہ تھی, اس کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, اس کو الٹا لٹکا دیا جائے. عید سے چند روز پہلے شاہ فیصل کالونی کے رہائشی عبد القیوم اور اس کی حاملہ بیوی تیز رفتار ٹینکر کے ٹائروں تلے اس طرح سے کچلے گئے کہ اس واقعے کی ویڈیو نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا. ماں کے پیٹ سے باہر آ جانے والے بچے کو بچانے کے لیے اسے ہاتھوں میں لے کر بھاگتے ہوئے بائک رائڈر کی ویڈیو نے بھی ہر ایک کو رنجیدہ کر دیا. عید سے چند روز پہلے اس خاندان پر قیامت گزر گئی جو عید اور ننھے مہمان کی دنیا میں آمد کی خوشیاں ایک ساتھ منانے کی تیاری کر رہا تھا. ٹیم سریام تعزیت کے لیے قیوم کے گھر پہنچی تو ہر ایک غم کی تصویر بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو, آپ کی فیملی کو صبر عطا کرے. لیکن یہ ذرا بتائیے کہ یہ واقعے کی تفصیل آپ کو کیسے معلوم ہوئی, کب خبر ملی آپ کو؟ میں یہاں پہ کالونی میں ہی, تو میرے بیٹے کو جو نا اس کے ماموں نے فون کیا. آپ کی بیٹی تھی جن؟ جی ہاں. جی. ان کا جب ایکسیڈنٹ ہوا نا, وہاں سیلانی کا دفتر ہے, انہوں نے وہ موبائل اٹھایا, موبائل اس قابل نہیں تھے کہ اس سے فون کرتے. یعنی موبائل بھی بالکل ہاں, وہ جب انسان کا قیمہ بنا دی تو موبائل کا کیا ہوگا. تو اس میں سے سم نکال کے اس نے اپنے موبائل میں ڈال کے, تو جو نمبر سامنے آئے ان کو اطلاع دی. اس میں کوئی اس کے حافظ وغیرہ کے تھے, ان کو اطلاع دی, اور اس کے ماموں کا نمبر آیا, اس کو اطلاع دی. تو اس کے ماموں نے بیٹے میرے کو فون کیا کہ جا کے جو ہے نا ذرا جناز چیک کرو, ان کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کو بھی یہ نہیں بولا کہ وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, حالانکہ اس کے ماموں کو پتہ چل چکا ہے. وہ ایک دم سے نہیں خبر ایسی دینا چاہ رہا ہوں. تو بچے نے میرے کو بتایا ابو میں وہاں جا رہا ہوں, ماموں نے فون کیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو میں جناز جا رہا ہوں. تو مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے بچی کا نمبر ملایا, وہ بند. جب میں نے داماد کا ملایا تو وہ سامنے سے کسی اور نے اٹھایا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون؟ بولتے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جس کا نمبر ہے میں اس کا جو نا سسر ہوں. بولتے وہ آپ کی بچی تھی؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ان کا جگہ پہ جو نا وہ. اللہ کی ذات آپ کو صبر عطا کرے. اور میری تھی بھی ایک ہی بیٹی. اور ظاہر آپ کی فیملی میں تو یہ ایک طرح سے وہ ہوگا کہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے, اور وہ انتظار تو انسان اچھی خبر کا کر رہا تھا. انہوں نے جو ہے نا اپنے بچے کے لیے بھی جو ہے نا شاپنگ کر چکے تھے, عید کی بھی اپنی شاپنگ کر چکے تھے. عید کے تیسرے چوتھے دن جو ہے ان کی ڈیٹ تھی, اور اللہ کی ذات نے یہ
اور گھر میں اب باقی فیملی ممبرس کا کیا حال ہے؟ بڑا یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پہ کراچی کے اور پاکستان کے ہر گھر میں لوگ تکلیف میں ہیں، اور آپ کے تو گھر پہ یہ قیامت گزری ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نا کہ کیا لوگ تو موبائل میں دیکھ کے رو رہے ہیں نا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا۔ ظاہر ہے یوں تو پوری قوم آپ کی ہم آواز ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم بھی جو ہماری حیثیت ہے اوقات ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، لیکن پھر بھی آپ کی بات جو کہنا چاہیں لوگوں سے، حکمرانوں سے، اگر کوئی؟ ہمارا تو حکمران سے یہی مطالبہ ہے کہ اس ایسے انسان کو جو نا سریعام لٹکا دیا جائے تاکہ دوسرے اس کو دیکھ کے نا عبرت حاصل کریں، وہ پھر احتیاط کریں گے۔ نہ ان کی کوئی ٹائمنگ ہے، دن رات جو ہے نا یہ چلتے ہیں، جی جب پوچھو تو بولتے ہیں ہمیں 24 گھنٹے ہو گئے، ہمیں 48 گھنٹے ہو گئے، کیسے چل رہے ہیں؟ نشہ کر کے چل رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ابھی جو ملوث تھا، جو ڈرائیور تھا، مین آدمی، وہ اس وقت جو ہے نا arrested ہے۔ اور آپ جو اب تک کی کارروائی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کوئی افسران، حکمران، کوئی وزیر، کوئی آپ سے رابطے میں؟ یہ بھائی نے بتایا کہ جو اس پہ وہ ڈالا ہے نا دفعہ جو لگائی ہے وہ ایسی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس کو آرام سے ضمانت مل سکتی ہے۔ آپ بیرسٹر صاحب آپ سے بات بھی کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ۔ جی تو انہوں نے ابھی یہ کہا ہے ہم کو کہ میں جو ہے نا اس کو چینج کرواؤں گا انشاءاللہ، اس کو جو ہے ضمانت اتنی آرام سے نہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی فرض کریں کہ کل ضمانت ہو کے باہر آ جاتا تو ایک باپ کے طور پہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ پھر تو خود ہمیں جو ہے نا مرنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں تو بہت پہلے سے آ رہی تھیں نا کہ ٹینکر ڈمپر جس طرح سے لوگوں کو کچل رہے تھے، یہ آج کل ڈیلی کی کہانی ہو چکی ہے، دن میں 2-4 یہ کہانی چل رہی ہے، حکومت کوئی نہیں دیکھ رہی اس کو۔ جو پولیس والا آتا ہے وہ ان کی مٹھی میں پکڑاتے ہیں، سرجنٹ کی مٹھی میں پکڑاتے ہیں، جا رہے ہیں۔ ان کی ٹائمنگ رکھی تھی 11 سے 6 پر کہاں، وہ تو دن دہاڑے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح چلاتے ہیں وہ، ہم سارے کراچی میں رہنے والے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لگتا ہے کہ بس جو ہے نا وہ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اللہ کی ذات آپ کو صبر عطا کرے، اور اللہ کرے اس معاملے میں ظاہر اب جو زندگیاں نقصان ہونا تھا وہ ہوا، لیکن اللہ انصاف کا معاملہ کرے انشاءاللہ اللہ۔ اور ہم ساتھ ہیں، اپنے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جزاک اللہ۔ ایسا ہو کہ مزید لوگوں کو جو ہے نا انشاءاللہ نقصان نہ پہنچے پھر ایسے۔ اور پھر عید سے پہلے جب لوگ اپنی خوشیوں کی تیاری کر رہے ہیں شہر میں، ایک طرف ٹارگٹ کلنگ ختم نہیں ہو رہی اور دوسری طرف یہ بھی ٹارگٹ کلنگ سے کم تو نہیں ہے کسی طرح۔ یہ تو ہمارے لیے ڈبل خوشی کا وہ تھا، پر وہ خوشی کیا، اللہ آپ کو صبر عطا کرے انشاءاللہ، پروردگار ہمت دے آپ کو انشاءاللہ، اللہ انصاف کرے اس معاملے کے اندر۔ آپ کے بھائی تھے اور ظاہر آپ دونوں فیملیز کا دکھ جو ہے وہ، یہ رشتے میں میرے خالو بھی لگتے ہیں، تو پورا خاندان اس کا مطلب اس وقت تکلیف میں ہوگا۔ خاندان جو ان کے ماموں ہے وہ میرے ماموں ہیں۔ اور میں اس طرح سر سے بھی کہہ رہا تھا کہ اس وقت واقعی حالت یہ ہے کہ عید سے پہلے پوری قوم اس وقت سوگوار ہے، وہ ویڈیوز دیکھ کر بھی اور وہ خبر سن کر بھی، اور آپ کے تو گھر پہ چونکہ یہ مصیبت بیتی ہے، تو آپ کے گھر میں اس وقت کیا وہ حال ہے؟ جب 5 سال کا تھا وہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے، تو اس کو تو میں نے بچوں کی طرح پالا ہے۔ پھر اس کی ابھی پچھلے سال 10 مہینے پہلے شادی کرائی، وہ ابھی جاتے ہوئے کہہ رہا تھا بھائی میں عید کے 3-4 دن ڈیلیوری کیس ہے، میں آخری چیک اپ کرانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب گیا ہے آخری چیک اپ کرانے تو واپس آئے ہی نہیں ابھی تک۔ اور آپ نے ظاہر باڈی دیکھی، ریسیو کی؟ دیکھی، غسل دیتے ہوئے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں، سارا کچھ ساتھ تھا، بس وہ تو میرا ہاتھ پاؤں تھا، ہر کام میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ اللہ کی ذات 4 دن سے سوئے نہیں ہیں، نیند تو نہیں آتی ہوگی؟ اس کی آواز آتی ہے بار بار۔ اللہ صبر عطا کرے آپ کو، اور ظاہر یہ ہم صرف کہہ ہی سکتے ہیں صبر، لیکن صبر تو آتے آتے آئے گا۔ جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں اللہ کی ذات آسانیوں کا معاملہ کرے، اور بس سب کی دعا یہ ہے کہ یہ درندے اپنے انصاف تک پہنچیں انشاءاللہ۔ ہم تو خود سنتے تھے، آج تو ہمارے اوپر خود ہو گیا۔ میرے بھائی کا پورا، اس کے تو اب نام و نشان نہیں ہے، اس کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے اب۔ اور یہ پہلی اولاد تھی جو ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں؟ پہلی وہ خوشی تھا اتنا کہ کیا بتائیں۔
اور یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ یہ تقریباً 4:30 بجے کا واقعہ، دن دہاڑے، جس میں بالکل دہاڑے کسی طرح سے قانونی طور پہ سڑک پہ آ ہی نہیں سکتے تھے اور ہے بھی افطاری کا ٹائم ہونے والا، اس وقت رش کا ٹائم ہوتا ہے. یہ گھوم رہے تھے، ہم نے تو سنا تھا ان کو بند کر دیا ہے، وہ پھر بھی گھوم رہے ہیں. آج ہم کورٹ جا رہے تھے تو پھر بھی راستے میں ایک دو ریسیں لگاتے ہوئے جا رہے تھے شارع فیصل دن کے وقت صبح جب ہم کورٹ جا رہے تھے. اور واٹر ٹینکر تھا یہ واٹر ٹینکر تھا. اور یہ ایک الگ المیہ ہے کہ اس شہر میں جہاں واٹر ٹینکر سے پانی پہنچ جاتا ہے، چونکہ پیسے دیتے ہیں آپ، پائپوں کے ذریعے پانی نہیں پہنچتا. یہ ایک الگ تکلیف ہے شہر کے لوگوں کی، اور وہی واٹر ٹینکر جو ہے نا وہ زندگی کی بجائے موت بھی بانٹ رہے ہیں. ہم بطور میڈیا آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جہاں ہماری ضرورت ہو، ہماری آواز کی ضرورت ہو، ہم لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات آپ کو صبر بھی عطا کرے اور اللہ کرے اس معاملے میں انصاف ہو انشاءاللہ. اب یہ بھائی نے کہا کہ ایک ڈرائیور ایک مہینہ نہاتا نہیں ہے، 24 گھنٹے 36 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے سگریٹ لگا کر، تو لوگ تو مریں گے. نہ اس کے پاس لائسنس ہے، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. جب ٹریفک والے اس کو روکتے ہیں تو وہ 100 کا نوٹ دیتے نکل جاتے ہیں. آلریڈی ان کے شیشے پہ ایک ٹوکن لگا ہوتا ہے جو ہفتے کا ہوتا ہے. جی ورنہ وہ پرچی ملتی ہے. ہم نے بڑے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر، ہم تو تھک گئے. تو اقرار بھائی، جب تک ان چیز کا روک تھام نہیں ہوگا تو اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے اور ہم ہفتہ 2 چلائیں گے، کچھ بھائی آئیں گے ہمارے غم میں شریک ہوئے، پھر جو ہے وہ بھول جائیں گے. مرزا صاحب ذرا پلیز ایک تو تعارف کروا دیجیے گا اپنا. اور مجھے اچھا لگا کہ آپ دکھ کی اس گھڑی میں یہاں پہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. ذرا پلیز پہلے تو انٹروڈکشن. اقرار صاحب، پہلے تو آپ کا بہت میں ان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ اس نے اہم معاملے پہ آئے، اور یہ شہر کا معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے. تو جبھی میں بھی یہاں پہنچا. میرا نام پورا ہے محمد حسن خان، بیرسٹر ایٹ لا ہوں، لنکنز ان کا ممبر ہوں. ابھی جب میں یہاں پر پہنچا، اچھا 2 مہینے پہلے آپ کی نالج، 1 مہینے پہلے 12 فیبروری کو آپ کی نالج میں ہوگا ڈمپرز کی جو پٹیشن فائل ہوئی تھی وہ بھی میں نے اچھا اوکے جی وہ پٹیشن بھی میں نے فائل کی تھی. اس پٹیشن کے بعد وہی پٹیشن کی میری جو پریئرز تھیں پٹیشن کی کاپی کی، وہ تمام سندھ گورنمنٹ نے کیبنٹ کے اندر پاس کر کے اس پہ ڈائریکشن دی تھی کہ 10 سے 6 تک کا ٹائم کرا. اگر 10 بجے سے 6 بجے تک سے پہلے، رات 10 سے صبح 6 تک پہلے ڈمپرز اور ٹینکرز روڈوں پہ، اٹ مینس کہ وہ اسپیسیفک ڈائریکشنز ہیں ڈمپرز ایسوسیشن کے مالکان کی کہ بھائی روڈ پہ چلاؤ، ہماری بات ہوئی، ہم پیچھے ہیں. اور اگر ان کی ڈائریکشن ہے تو ایف آئی آر کے بعد اب تفتیش کا کام ہے. اور میں بھی اس کے اندر اپنا پورا زور لگاؤں گا کہ پہلے تو یہ 320 پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن لگایا جو یہ وضاحت کیجیے نا، یہ کیا ہے؟ یہ بنتی ہے قتل بے خطا. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے نوٹیفائی کر کے کہ بھائی یہ ٹائمنگز ہیں. اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کورٹ سے ہم انشاءاللہ فیصلہ لیں گے، اور جو ان کے حق میں عدالت اور ہمیں انصاف پہ یقین ہے تو انشاءاللہ کریں گے. میں اپنا سپورٹ اور اپنی جو لیگل میری ایکسپرٹیز ہے وہ میں بہت شکریہ. ٹینکرز اور ڈمپرز کی جانب سے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ عید سے پہلے ڈاکو بھی شہریوں کو قتل کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ٹیم سریام کراچی کے ایگزیکٹو ممبر حافظ بابر خان کو بھی ڈکیتی کے دوران ایک ایسے ڈاکو نے گولی مار کر شہید کر دیا جس پر پہلے بھی 16 مقدمات درج تھے، اور جو اس سے پہلے گرفتاری کے دوران پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کر چکا تھا. اور اس کے اعتراف کی ویڈیو بھی موجود تھی جو ابھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے. مگر افسوس کہ بابر خان جیسا انسان دوست شخص اس شہر کے نااہل حکمرانوں اور افسران کی نالائقی کی نظر ہو گیا. لانڈھی میں اس کی شہادت کے بعد سے اب تک اس کے گھر اور علاقے میں سوگ کا سما ہے. ہم اس وقت موجود ہیں شہید حافظ بابر خان کے بھائیوں کے ساتھ، اور آپ سے بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ وہ ٹیم سریام کراچی کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی تھے، اور ایسا شاندار انسان بہت کم دیکھا میں نے اپنی زندگی میں. ان کی شہادت پر ایک ٹویٹ ہماری جو پرانی تھی وہ مجھے یاد آئی کہ جب وہ کچھ برس پہلے عید کے دوران ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی ایک سرگرمی سر انجام دے رہے تھے رضاکارانہ طور پر، وہ اعتکاف سے سیدھا اس سرگرمی کے لیے پہنچے. ایک شاندار انسان کھو دیا اس شہر نے. ہم نے ایک بہت ہی دیانتدار بہت پیارا بھائی کھو دیا، اور ظاہر ہے بدقسمتی اس شہر کی کہ اس طرح کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے. شہید بابر خان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. اور سب سے الارمنگ بات یہ کہ جس بدبخت نے یہ کام کیا بابر خان کو شہید کرنے کا،
وہ اس سے پہلے متعدد بار گرفتار ہو چکا، اس پر کئی FIRs ہیں، اور اس کی ایک ویڈیو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے جس میں وہ ایک پولیس آفیسر کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی قتل کرنے کا اعتراف کر رہا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ وہ باہر تھا، وہ آزادانہ دندناتا ہوا گھوم رہا تھا، اور اس نے اس شہر کے ایک خوبصورت، ایک بہترین انسان اور نوجوان کی جان لے لی ڈکیتی کے دوران. تو بڑے بھائی سے ہم آغاز کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ظاہر اس دکھ کا مداوع تو کوئی نہیں کر سکتا، جتنے لوگ بھی آ جائیں، جتنی گفتگو ہم کر لیں اس کے اوپر، لیکن گزشتہ بار بھی جب میں حاضر ہوا تو یہی مقصد تھا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ چلیں شہید بابر خان کے بعد کوئی اور اس طرح سے نہ مارا جائے مظلومیت کی موت. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف کی طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ سب سے پہلے تو اقرار بھائی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کی اور آپ آئیں، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ چیز روکنے والی ہو، کیونکہ یہ آج کل دیکھو یہ میرے خیال میں اس کے بعد کئی وارداتیں اس قائد آباد کے علاقے میں رکا نہیں ہے سلسلہ، نہیں رکا، حالانکہ اتنا ہائی پروفائل ہو گیا یہ کیس اس کے باوجود. بالکل سر، لیکن یہ سلسلہ نہیں رکا اب تک. اس دن کیا واقعہ ہوا تھا، کچھ تفصیل بتائیے گا اس دن کی. اس دن تو سر یہ رات کو انہوں نے کام کیا، پوری رات کو یہ جو ہے نا گاڑی خالی کر رہے تھے، کولڈ ڈرنک ان لوڈ ہو رہی تھی. جی، تو پورا رات بیچارے نے کام کیا، سیری کر کے سو گیا. وہ سیری کے ٹائم پہ فارغ ہوئے تھے. 3 بجے اس کو جو ہے نا اٹھایا کہ کوئی آئے ہوئے ملاقات کے لیے، تو ان سے ملا. پھر یہ نماز پڑھ کے ڈائریکٹ چلے گئے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی دوران 15-20 منٹ میں اندر ہی کوئی بندہ ایسا اوپر چڑھا، یہ جو ڈکیت تھا، تو ان سے موبائل جو فون تھے 2-3 بندے تھے ان سے لے کے نیچے اترے. نیچے اتر کے جو ہے نا اوپر بھی 2 فائر کیا اس بندے نے، 2 فائر اوپر انہوں نے کیا. پھر نیچے اتر کے پھر بھی اس کے ہاتھ میں 2-3 بندوں نے اس کو گھیر لیا. اوپر سے بابر بھائی نے شور کیا کہ چور ہے. تو جب اس کو گھیر لیا تو انہوں نے پھر پسٹل نکالا، پھر 2-4 فائر کیا. اس میں جو گولی ایک بابر بھائی کو جو ہے لگی ہے. تو یہی ہوا ہے سر. یہ اب آپ ذرا بتائیے گا اس وقت لیگلی اس کیس کی کیا صورتحال ہے؟ FIR آپ کی مرضی کے مطابق درج ہو گئی تھی؟ جی FIR تو ہوئی تھی، پولیس والوں نے پہلے ہی کاٹ دی تھی FIR. ہمیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، انہوں نے خود ہی کاٹ لی تھی. اچھا، اس میں یہ بھی اس بات کا خدشہ بھی ہے ہمیں کہ جو شخص جو پھر بعد میں ظاہر لوگوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا، جو مارا گیا ڈکیت جو تھا، واصل جہنم ہوا بدبخت، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور شخص موجود ہو سکتا ہے، اس کا بھی خدشہ ہے؟ اس کا بالکل خدشہ ہے، کیونکہ جو یعنی کہ یہ امکان ہے کہ فائر اس کے ساتھ ہی کسی نے مارا ہو. جی بالکل، یہ کیونکہ جو CCTV کیمرے میں آیا ہے تو اس میں یہی پتہ لگ رہا ہے ہمیں، جو ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے اس کے اندر غور سے، تو اس میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہے جس نے فائر کیا ہے. اب وہ دوسرا شخص تلاش کرنے میں پولیس کی اتنی نااہلی ہے کہ ابھی تک وہ نہیں ایفرٹ نظر آ رہی ہے، کوشش بھی نظر نہیں آ رہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کس نام سے شناخت ہوئی ہے اس کی ڈاکو کی؟ جو ڈکیت مارا گیا ہے اس کی شناخت ہوئی ہے عبید کے نام سے. عبید کے نام سے. اور اس پہ پہلے کتنے پرچے تھے اور پہلے کی کیا صورتحال تھی، تاکہ میں ویڈیو بھی دکھاؤں ذرا ناظرین کو؟ تقریباً اس کے اوپر ہمارے اس میں سامنے آئی ہے وہ 16 FIR ہیں. اللہ. اب ذرا دیکھیے، یہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے اس ملک کے نظام انصاف پر. فائدہ ہی نہیں ہے نا پھر آپ اس پولیس کے محکمے کو بند کر دیں. ہمارے خون پسینے کی کمائی سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، اگر ہم نے صرف ان کے ہوٹلوں کا بل دینا ہے، اگر ہم نے صرف ان کے پروٹوکولز کا، ان کی مراعات کا، ان کے مہنگے بنگلوں کا، ان کے ملازموں کا ٹیکس کی صورت میں ہم نے قیمت ادا کرنی ہے، تو اس ادارے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے، یہ تھانے میں حراست کے دوران اس کا اعترافی بیان ہے، جس کے 2 مہینے بعد اسے ضمانت ملی. تمہارا نام کیا ہے؟ عبید خان. تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ حسین خان. پتا کیا گھر کا تمہارا ایڈریس کیا، کدھر رہتے ہو؟ شاہ لطیف ٹاؤن 16B. ڈکیتیاں کب شروع کی تھی؟ 2019 میں. کس کے ساتھ ڈکیتیاں کرتے رہے ہو؟ کاشف کے ساتھ، شاہ حسین کے ساتھ، دانش کے ساتھ. کہاں ڈکیتیاں کی ہیں، کون کون علاقوں میں؟ بگ روڈ میں کیے، ملیر میں کیے، گرین سٹی میں کیے، پریس کالونی میں. اس سے پہلے کتنی بار پکڑے گئے؟ اس سے پہلے ایک ہی دفعہ پکڑے گئے. کتنی جیل کاٹی ہے؟ 3 مہینے. یہ آپ کے لیے کتنی حیران کن بات تھی وہ ویڈیو دیکھنا. جب میں نے دیکھی تو میرا تو اس ملک کے نظام انصاف سے، عدالتوں سے، ہر چیز پر سے اعتبار اٹھ گیا. سر یہ تو جہاں آگ جلتی ہے انہی کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا دکھ ہوا ہے اور کیا ہم پہ کیا گزر رہی ہے. اب تک کیا ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے پولیس والوں کی طرف سے
کتنے دن ہو گئے ہیں ایگزیکٹلی بابر بھائی کو گئے ہوئے اس دنیا سے؟ چوتھے رمضان کو وہ ان کا شہادت ہوئی. 30 سے زیادہ دن ہو گئے اب، 3 ہفتے سے زیادہ تقریباً. جی ہاں، اتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی تک تو کوئی وہ نہیں ہوا پولیس کی طرف سے. آج بھی میں نے رابطہ کیا اس میں CIA سینٹر میں، تو آج بھی میرے بات ہوئی ان سے. وہ یہی بول رہے ہیں کہ یار عید تک ہمیں تھوڑا سا موقع دو، عید کے دن ہے تو ہمیں دوسرے بھی کیس دیکھنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ایسا نوجوان کہ جس کے لیے پورا علاقہ کھڑا ہوا ہے، بالکل، جس کے ساتھ پورے میڈیا کی آواز ہے، جس کے لیے لوگ یہاں سڑکیں بلاک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے انصاف پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے، دیکھ لیں، کیونکہ ہر چیز ہم نے مہیا کی. جو کام پولیس کے کرنے کے تھے وہ چیزیں ہم نے خود ان کو پرووائڈ کی. یہ وہ کیس ہے کہ جس کے بعد سچی بات یہ ہے، ویسے ہم بھی کرپشن دکھاتے رہے، ہم نے ادارے، پولیس، عدالتوں کے ہر طرح کے معاملات ایکسپوز کیے ہیں، لیکن اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کراچی میں دندناتے ہوئے ڈاکو ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں. جس طرح ٹینکر مافیا سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اب میرا یہ یقین ہے کہ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، چاہے وہ پولیس افسران ہیں، چاہے عدالتوں میں موجود کرپٹ لوگ ہیں، چاہے یہ ڈکیت ہیں جو گلیوں میں وارداتیں کرتے ہیں، یہ سب ایک نیکسس ہے. ایک آدمی یا ایک گروہ ڈکیتوں کا وہ انڈیویجولی یہ کارروائیاں نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ شہید بابر کے درجات کو بلند کرے، اور دعائے پروردگار اللہ کرے کہ ان ارباب اختیار کو کچھ ہدایت ملے، توفیق ہو کہ وہ انصاف کی فراہمی میں اپنا رول پلے کریں، اور اللہ کرے کہ آئندہ کوئی اور بابر خان اس طرح سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو. کورنگی 5.5 نمبر کا سہیب اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. سہیب کے میڈیکل سٹور پر 1 سال میں 3 بار ڈکیتی ہو چکی تھی، اور اب ڈاکوؤں نے اس کی جان ہی لے لی. ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر غم سے نڈھال ہیں. میرے بیٹے کا نام محمد سہیب تھا. اور کیا کام کرتے تھے؟ میڈیکل سٹور یعنی کرا کے دیا تھا. آج سے 1.5 سال ہو گیا تقریباً. تو 1.5 سال میں تقریباً 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اس دفعہ جو ہے وہ بچے کو ہلاکی کر کے چلے گئے. اور کیا عمر کیا تھی؟ عمر 21 سال تھی. میرا بھی شادی یا نہیں کچھ بھی نہیں. ابھی تو پڑھ رہا تھا، انٹر کیا تھا اس نے، اس کے بعد اس کی پڑھائی جاری تھی. میڈیکل کا کام اس حوالے سے کرتا تھا کہ بچپن سے اس نے اس کام کو سیکھا تھا، تو اس لیے اس کو میڈیکل اسٹور کھلوا کے دے دیا. کورنگی میں آئے دن یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ آتے ہیں لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی کو کچھ کہنے پرسان حال ہی نہیں ہے. پولیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب انتقال ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر آ جاتے ہیں. بس وہ بھی 1-2 دن کا ہی ہوتا ہے سلسلہ. ہمارے اولاد تو گئی، امن سکون کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غربت کے مارے، ایک تو ان کے ذرائع معاشی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب وہ اپنے بچوں کو کچھ کر آ کے پریشانیوں سے کر کے کچھ کسی قابل بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹارگیٹ کلنگ والے لے کے چلے جاتے ہیں. ہر طرف سے پریشانی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے. اور ظاہر ہے وہی بات جس طرح سر بھی کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیں روزگار کا سلسلہ ہے، اللہ اس میں کامیابی دے. اور جب ایک تو یہ جو خبر تھی ظاہر ہے اس نے تو بالکل ہی ہلا دیا ہوگا. اس سے پہلے بھی جب آپ بتا رہے ہیں کہ واردات ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی تو پورا ایک دفعہ جب شروع میڈیکل کھولا تھا نا انہوں نے، جب ان کے ساتھ واردات ہوئی تھی انہوں نے سارے پیسے اپنے ایسے کیسے دے دیے تھے. اور آپ وہیں موجود تھیں جب یہ ہوا؟ ذرا بتائیے گا کیسے. سامنے کھڑی ہوئی تھی. جب ہم لوگ پہنچے ہیں بائک پر تو انہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کو، انہیں کہتے ہیں میرے بیٹے نے اشارہ کرا ان کے اپنے والد کو دیکھ کر کے آپ اندر نہ، وہاں پر اندر نہ ہے. وہ موجود تھے پہلے؟ ہاں. تو میرے شوہر نے کہا شبانہ آپ ادھر ہی کھڑی ہو جاؤ. سویب کی دکان میں وہ آ گئے، ڈکیت آ گئے. یہ اپنی نواسی کو لے کے ادھر ہی کھڑی ہو گئی. یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ پیسے ڈالے انہوں نے، سارا کچھ ڈالا اپنا. اور جو ہے نا کہتے ہیں بس بتانے کے لمحے نہیں ہے کہ جب وہ لے کے اٹھ کے نکلنے لگے اس کو، تو باہر لوگ جو کھڑے تو جو ہمارے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے آواز لگائی کہ ڈکیت آ گئے. بس ایک گولی میرے بیٹے کا کام کر. اس نے مزاحمت نہیں کی کوئی لوگوں کی آواز کی وجہ سے؟ نہیں. اس دکان میں 3 افراد ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، پروردگار ان کے 3 بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی زندگی نہیں تھی، اللہ کا حکم آ گیا تھا. آپ بہت ہمت والی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو. میں نہ کوئی مفروضہ پیش کروں کہ نہیں ایسا ہو جاتا ایسا ہوتا، نہیں کچھ نہیں. جو اللہ کی رضا تھی، جو اللہ کی رضا تھی اس کی رضا میں ہم راضی ہیں. یہ اس کی تصویریں ہیرو ماشاءاللہ
20 साल 15 दिन का था। अल्लाह ताला ने रमज़ानों में अता करा था और रमज़ानों ने भी ले लिया। तीसरे रमज़ान को इस दुनिया में आया था वो, और 18वें रमज़ान को इस दुनिया से चला गया। और फिर क्या हुआ? वो जो बदबख्त जिन्होंने किया उनकी कोई पकड़े गए, वहाँ भाग गए? कभी पकड़े जाते हैं। कोई रिपोर्ट नहीं हमारे पास, बस आए थे और पुलिस वाले भी बोल के गए थे कि एक हफ्ते में इंशाल्लाह इसको देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बल्कि CIA वाले आए थे, वो कहने लगे आप वहाँ पर आ जाएं, वहाँ पे बयान लेना है। मैंने कहा आप ले तो गए, आप बयान क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप आज जो लोग देख रहे हैं, जो हुक्मरान अल्लाह ने जिनको इख्तियार दिया है, जिनको इख्तियार दिया है, उनसे भी तो कुछ कहें कि किसी और माँ का बच्चा ऐसे ये कहना है कि आप मुल्क का जो निज़ाम है ना वो बिल्कुल सही तरीके से चलाएं। जो आप हलफ उठा के वो उठाते ना, ओहदे उठाते, कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाते कि हम अपने पेशे के अपने ओहदे के साथ मुखलिस रहेंगे, उसके साथ खुदारा मुखलिस रहे आप लोग। आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो वैसे ही कारोबार नहीं है, और जो थोड़ा बहुत माँ बाप कर आके कितनी मेहनत से करके थोड़ा सा पौधा लगाते हैं, उधार लेके किसी तरीके से करके उसे भी लूट कर ले जाते हैं। ये इदारे कि हम माचिस की डिब्बी पर भी टैक्स देते हैं इनकी तनख्वाहों के लिए, इनकी अयाशियों के लिए, इनकी मुराद के लिए, इन हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स के लिए, हम उसके बदले में सिर्फ ये मांगते हैं हमारी जान बख्श दें अल्लाह के वास्ते। जब मेरा बेटा मर गया, मैं अस्पताल में पहुंची तो पुलिस वाले कह रहे पोस्टमार्टम। किस चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे आप? एक अकेली माँ अपने बेटे को लेकर आई है एम्बुलेंस में, उसका खून साफ करो, उसका सिर्फ छिपा के कवर डालने के लिए, कफन डालने के लिए। अल्लाह करे कि इंसाफ हो इंशाल्लाह इस मामले में, और हम भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको यही हिम्मत, यही इस्तकामत दे। माशाल्लाह आप बहुत हिम्मत वाले। पीपल्स चौरंगी का 10 साला सायम भी रमजानुल मुबारक में ईद से चंद ही रोज पहले डंपर और टैंकर माफिया की हट धर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। सायम के माँ बाप का दुख हर साहिबे औलाद महसूस कर सकता है। अल्लाह आपको सब्र दे जी। ज़ाहिर है कोई बहन को लफ्ज़ ऐसा तो नहीं है ज़ाहिर है जो आपको तसल्ली दे सकता है, मगर ये कि हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि चलें किसी और बच्चे की जान कम से कम बच जाए, आवाज़ अपने तौर पर हम ज़रूर बुलंद करते रहें। तो मुझे ज़रा भाई बताइएगा ना कि साइम की क्या उम्र थी? साइम 10 साल का था। 11वें साल में अगस्त के अंदर 11 साल का हो जाता माशाल्लाह से। बस ग्रेड 5 के अंदर पढ़ रहा था स्कूल में, और इस्लामियत का लास्ट पेपर था उसका फ्राइडे को। थर्सडे वाले दिन उसके साथ रात में ये सानिया हुआ है। बहुत खुश था कि मेरा कल जो है लास्ट पेपर है बाबा, आप मुझे फिर उसके बाद CBU लेके जाइएगा। बस उसको ले जा नहीं सका मैं। और बाकी की क्या तफसील है? किस वक्त आप जा रहे थे, साथ थे आप उसके? मैं उस दिन छुट्टी पर था। आके मैं 2 मिनट लेटा हूँ तो मेरा छोटा वाला बेटा आकर मेरे सीने पे लेट गया। उसको हटा के तो ये साइम मेरे सीने पे लेट गया कि मैं लेटूंगा। सही है। और मुझसे कोई बात नहीं करी उसने, बस आधा मिनट मेरे सीने पे लेटा है और बस चीज़ लेने के लिए कह रहा है। बस बाहर गया अपनी मामा से पैसे लेके, चीज़ तक उसकी जेब में रह गई। कैसे इत्तला मिली आपको, किसने बताया? क्या ये पीछे ही फैक्ट्री के अंदर क्या कहते हैं पानी डालने आया था टैंकर, मेरा भांजा साथ में गया था, वो भी चीज़ ले रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो भागता हुआ आया कि साइम के साथ ऐसा हो गया, साइम का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाले ने मार दिया उसको। मैं भागता हुआ नंगे पाँव भागता हुआ गया हुआ और जाकर देखा तो सब कुछ ख़त्म था वहाँ। बिल्कुल जान नहीं थी कि मैं उसको ले जाता उसको। और आपने फिर नहीं इसको हॉस्पिटल? मुझसे मेरी बहन ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने कहा बचा कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊँ मैं। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र अता करे। और ये खबरें तो ज़ाहिर सुनते रहते होंगे आप, उससे पहले भी और अभी भी हम एक फैमिली जो बहन थी वो हामला थी, और जी जिस तरह बहुत से बड़ा सानिया हो गया। तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो एक वालिद के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे जो रबाब इख्तियार हैं? कि बस ये कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। अब कुछ हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। कब तक हम ये सुनते रहें कि जी हमने उनका टाइम तब्दील कर दिया, हमने उनको ये राह दे दी है, हमने उनको ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन हमारे तो बच्चे क्या कहते हैं आए दिन जा रहे हैं, आए दिन औरतें क्या कहते हैं दुनिया से जा रही हैं, आए दिन आदमी जा रहे हैं जो कि घर से कमाने के लिए निकल रहे हैं। क्या सोच कर जा रहे हैं और क्या हो रहा है? ईद का दौर है,
اور 2025 کیا شروع ہوا ہے کہ ہمارے لیے تو کیا کہتے ہیں یہ خبریں اس سننے شہر میں کے آ لیے رہی تو ہیں، بالکل جو ہے وہ ایک عجیب محفوظ نہیں رہا بالکل بھی. بہن اگین ظاہر ہے ہم صرف اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم آواز بنیں. آپ سائم کے والے سے کچھ بتائیے گا اس کی پڑھائی کے بارے میں، کیسا بچہ تھا؟ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھنے میں اچھا تھا، بہت خوش تھا کہ میرا لاسٹ پیپر ہے، لیکن بس وہ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی لوگ ملوث ہیں اس میں فہم کے معاملے میں اور اس کے علاوہ جو بچے اور نوجوان مارے جا رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے یا پہنچ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پہنچ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی ماؤں کی گود اجاڑیں گے یہ لوگ. آپ کوئی اس کے وہ شخص پکڑا گیا، گرفتار ہوا، کچھ پکڑا گیا تھا 3-4 دن تھانے میں رہا، اس کے بعد پھر اس کو جیل کسٹڈی ہوئی تھی، اس کے بعد پیسہ کھلا کر اس کو کیا کہتے ہیں ضمانت مل گئی. باہر ہے وہ بس گھوم رہا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں رول رہے ہیں، کبھی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، کبھی عدالت میں جاتے ہیں، انصاف نہیں مل رہا. بس اب کے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے کو، اس کا خون آج تک میرے کپڑوں میں لگا ہوا ہے، میں نے وہ کپڑے تک ضائع نہیں کیے ہیں. بچے کے میں نے سارے سرٹیفکیٹ سب الگ کر کے رکھ دیے کہ میں نے کیا کروں، میں اس کو بس دیکھتا رہوں گا. بچہ تو میرے پاس نہیں رہا. یادیں اور ظاہر ہے بچے کی اس عمر میں جب وہ پڑھتا ہے کچھ تو ہم بہت سے خواب سجا لیتے ہیں کہ یہ کرے گا بڑا ہو کے، یہ بنے گا. بہت کچھ سوچا ہوا تھا. اب 11ویں سال کے اندر تھا. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑے ٹائم کے بعد کیا کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑا تھا. وہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو اس طریقے سے میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. خون میں اس کا ایک قطرہ خون برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کا تو خون میں نے اپنے چہرے پر لگایا ہے. اللہ تعالیٰ I'm sure وہ جہاں بھی ہوگا دیکھ رہا ہوگا. بالکل دیکھ رہا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں جہاں ہے وہ بہت خوش ہوگا. لیکن اس کی جو زندگی جانے کے اندر انسانی ہاتھ بھی شامل ہے، اسے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جو ارباب اختیار دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو لوگ دیکھیں وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. میں حیران ہوں اس طرح سے. میں ابھی آتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو ٹینکر چلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہیں جا کے انہوں نے آگ بجھانی ہے. اس تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے دھول اڑ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہوتے ہیں. اور اتنے پے در پے واقعات کے بعد اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اب سے 1 گھنٹہ پہلے منگھو پیر میں ایک اور نوجوان کو مار دیا ایک جی بالکل، وہ بھی خبر ابھی آئی تھی کچھ دیر قبل. جی ہر روز ہمیں سننے کو مل رہا ہے. بس ہر روز کوئی ایسا دن نہیں کہ ہم کسی ایک دن کیا کہتے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں کہیں کہ یا اللہ پاک آج شکر ہے کہ کوئی سانحہ ہمارے نہیں ہوا، ہمارے گوشت گزار نہیں گزرا. ہر دن بری خبر آتی ہے ہر دن اس شہر کے لوگوں بس کے لیے. اللہ پاک اپنا کرم اور ایک کرے. ایسی سچویشن میں کہ جب رمضان ہے، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سحریاں افطاریاں ان کا لطف لے رہے ہوتے ہیں، عید کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ایسے میں یہاں یا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھ جاتے ہیں یا اس طرح کی آفت جو ہے وہ. اللہ کی ذات رحم فرمائے. آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ میرے پوتا جو ہے سائم بہت اچھا بچہ تھا، 27 سپارے وہ پڑھ چکا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی تھا. کبھی فجر میں وہ دیر ہو جاتی تھی لیکن ویسے دیر نہیں کرتا تھا. اچھا. مجھ سے اس نے جس دن اس کا انتقال ہونا تھا اس نے کہا دادی آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں کس چیز کا سوال ہوگا پہلے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہنا میں آپ کو سکھاتا ہوں. اچھا. اس نے مجھے بتایا کہ انگلیوں کے نام سب سے پہلے پوچھیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ. پھر کہہ رہا میں پانی پینے جا رہا ہوں. پانی کے بہانے پانی لینے چلا گیا. اس کی قسمت ایسی تھی کہ اس سے بس مجھے بچوں نے بتا دیا کہ نانی میرا نواز آیا تھا، نانی سائم نہ وہ آ گیا. انہوں نے اوپر سے چھلانگ لگائی رحمان صاحب نے اور میں نیچے سے بھاگی ہوں تو بے چت لیٹا ہوا تھا. جب اس نے اٹھایا اس کے والد صاحب نے، عبد الرحمان صاحب نے، تو اس کا ایسا لگا جیسے خون کا فوارہ چھوٹ گیا اس کے. نہ اس کا یہ سر تھا نہ اس کا کچھ. 2 دن پہلے میرے پاس بہت مشکل تھی. رشتے دار نے بولا 2 دن پہلے کسی ہماری رشتے دار نے میری سسرال کی طرف سے کسی نے دیکھا کہ انہوں نے بولا کہ سائم بہت پریشان دکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا اس کی کوئی چیز مل نہیں رہی ہے. بہت پریشان تھا. اللہ تو کوئی نہ کوئی. میں نے ایسا میری وائف نے بولا کہ کوئی ایسی چیز جو اس کی کوئی کیا کہتے رہ گئی ہو ذرا معلومات کرو ذرا. تو میں نے بولا کوئی تھیلی میں کچھ لے کر آیا تھا. تو میں نے پھر اپنے پڑوسی سے پوچھا وہ جو تھیلی آپ لے کر آئے تو اس میں کیا تھا؟ اس نے بولا اس کا دماغ تھا. تو میں نے کہا وہ آپ نے کیا کیا اس کا؟ تو انہوں نے بولا کہ وہ میں نے اپنی نگرانی کے اندر وہاں اس میں سلوا کے اس کے ساتھ رکھ دیا تھا.
تو میں نے کہا جزاک اللہ کہ آپ نے اس کی چیز اس کے ساتھ, لیکن ہمیں تسلی یہ ہو گئی کہ چلو اس کی چیز جو ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی چلی گئی. آپ بہت حوصلے والے ہیں کہ آپ بات کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر پروردگار کی رضا, ہم سب اس پہ راضی ہیں, اس کی امانت ہے, لیکن یہ کہ جو ملوث ہیں انسانی لوگ, جو انسانی کردار, ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, اور ہم اس میں ساتھ ہیں آپ کے انشاءاللہ. جہاں ہماری آواز کی ضرورت ہو, آپ لوگوں کو ساتھ چاہیے. پاکستان کے اندر رہ کر کیا کہتے ہیں, ویڈیو بھی میرے پاس ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے مارتا تھا. اس کو پاکستان کے اگر انصاف نہیں ملے گا تو کیا کہے گا آخرت میں وہ پاکستان کے.